آج موجودہ حالات کے تناظر میں ہم کچھ اپنی اصلاح کی طرف اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی طرف توجہ دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ایک بڑی عجیب بات پوری دنیا میں اس وقت گشت کرتی نظر آتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آتی۔ کہیں غزہ کا مسئلہ، کہیں کسی اور جگہ کا مسئلہ، اور دنیا میں اس وقت سب سے سستا خون مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ خوف و ہراس کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی زندگی کی ساعتیں گزار رہا ہے، وہاں پر کسی حد تک وہ مطمئن اور کسی حد تک قلبی اضطراب کا شکار ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ دستور رہا کہ ہم اپنی غلطیوں کا کسی نہ کسی کے اوپر الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا الزام صحیح بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ آج مشکات کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارے اندر اعداء کا خوف اور ہم پر اعداء کا مسلط ہونا کس وجہ سے ہے۔ جب تک کہ ان اسباب کو ہم نہیں سمجھیں گے اور ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی نہ پرسکون گزر سکتی ہے اور نہ ہم اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سید المفسرین ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور جلیل القدر صحابی۔ طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف موجود ہے۔ الحمدللہ وہاں کی حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی کی دعا عطا فرمائی تھی، تب سے لے کر آج تک سید المفسرین یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے بڑے سردار وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، بہت غور سے سنیے گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہماری کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دشمن ہم پر مسلط ہو گیا یا دشمن ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ خیانت سے مطلب قطعی طور پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو مال دیا وہ کھا گیا، یہ خیانت، یہ تو ہے ہی۔ اگر کسی محفل میں کوئی بات ہوئی ہے، اس بات کو لیک کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اور مال میں خیانت کا معاملہ تو اللہ رحم و کرم فرمائے اس حد تک اس کے اندر مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے لیا اور کھا گئے، دینے کا نام تک نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر قوم کی کوئی امانت کسی کے پاس پڑی ہے تو اس امانت کے اندر بھی وہ بندہ خیانت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب خیانت عام ہو جائے، خیانت ہی ایک اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو وقت کافی چاہیے، لیکن میں صرف ان 5 چیزوں کا ذکر کروں گا جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ تو خیانت جب کھلا ہونے لگے تو فرمایا گیا دشمن کا رعب اور اس کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، او کما قال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو اور نہ تمہارے معاملے میں خیانت کرو۔ آج خیانت کے سلسلے میں ابھی فجر کے بعد ہی میں جب ایئرپورٹ سے ممبئی پہنچا اور فجر کی نماز کا وقت گھر پہنچا
تو ہمارے گھر سے ایک کاروباری کو ایک خاتون نے کچھ پیسے تجارت کے لیے دیے تھے، تو نفع تو بہت دور کی بات ہے، وہ لے کے ایسا بھاگا ہے کہ ابھی تک شکل دکھانے کو تیار نہیں۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ تو یاد رکھیں، خیانت جب کلم کھلا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کا خوف اور ڈر دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب دوسری بات، اور جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو آج نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، اور زنا کاری اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ زناکاری کے عام ہونے کی وجہ سے آج انسانوں میں اور قوموں میں موتیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ چلتے چلتے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے، منگل کے روز 3 دن پہلے، میں ہبلی میں تھا۔ ایک بہت اچھے عالم حضرت مولانا چاند رضا صدیقی صاحب، جو ہر سال موریشس میں تراویح سنانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا دھارواڑ کے اندر، مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو اتفاق سے مجھے کسی پروگرام میں نکلنا تھا اور لوگ نیچے کھڑے تھے، تو میں نے کہا انشاءاللہ پھر میں آپ سے تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رات کافی تاخیر ہو گئی تو میں نے کہا میں 22 تاریخ کو آتا ہوں تو پھر ملاقات انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ تو انہوں نے تفصیل لکھی کہ مجھے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ 22 کو ہم ملاقات کریں گے۔ اور کل صبح مجھے میسج آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ 32 سال کا ایک شخص، ایک لڑکا چلتے چلتے بس گر گیا اور موت واقع ہو گئی۔ سائلنٹ، بالکل خاموش ہٹی۔ تو موتوں کا عام ہونا کسی قوم کے اندر یہ زناکاری کے پھیلنے کی وجہ سے ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تیسری چیز، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے۔ ناپ تول سے مراد گلے پر بیٹھ کر کے سامان تولنے والے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے والوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کھینچ کے میٹر بنانا اور تھوڑا سا کٹوتی کرنا۔ پیٹرول والوں کا بھی مسئلہ ہے، جو ڈیزل بھرتے ہیں، پیٹرول بھرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہوں گے اس میں تھوڑا سا بچ جاتا ہے اور اس ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی اس طریقے کی چیز ہوگی اور اس طریقے کا معاملہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے اور دھوکہ دہی کا سلسلہ پڑ جائے تو پھر روزی اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا ہے۔ آج یہ حج کے سلسلے میں پرائیویٹ کا کوٹا وغیرہ جو کچھ بھی وہ اپنی جگہ پر ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے اسے سروکار نہیں، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ بہت سارے ٹور آپریٹرز کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے سستے میں لے کر جاتے ہیں اور پھر حاجیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حاجیوں کا پیسہ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ جس قوم کے اندر اتنی ناشائستگی پیدا ہو جائے اور اتنی خیانت پیدا ہو جائے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کہاں سے ترقی عطا کر سکتا ہے؟ حج کے نام پر، عمرہ کے نام پر، قرض کے نام پر، بیماری کے نام پر، تنظیم کے نام پر، ادارے کے نام پر لوگ لوٹ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں تنگدستی کی طرف لے جاتی ہیں، روزی میں کٹوتی پیدا کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو بند تو نہیں کرتا لیکن ان کے رزق کو کاٹ دیتا ہے، ایسوں کو روزی نہیں ملا کرتی۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے حلال کے اندر برکت فرمائی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچے، مال تو بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی، اور جو کوئی سچ بول کر کے اپنا مال بیچے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر نفع بھلے کم ہو لیکن برکت عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان سارے کاموں کی تاثیر اللہ عز و جل نے رکھی ہے، میں اس کو تھوڑا سا آگے چل کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ تو جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ رزق کو کاٹ دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز، جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم کے اندر خون ریزی بڑھ جایا کرتی ہے۔ ناحق فیصلہ، یہ میرا ہے، بھلے حق پر نہیں لیکن فیصلہ اس کے حق میں کروں گا، یہ ناحق ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مقدمہ پیش کیا گیا، اس مقدمے کے اندر یہودی حق پر تھا لیکن نام نہاد کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے یا یہ کون ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، بات حق اسی کی فیور میں تھی۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے دو قوموں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان جب کمپرومائز کرانے کی بات آئی تو وہاں بھی خاص طور پر قرآن مقدس میں ایک لفظ آیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ مومنین ایک دوسرے بھائی ہیں اور دونوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی جب تم صلح کرانے کے لیے نکلو تو اس بات کا تمہیں خیال رہے کہ ناحق کسی کی فیور میں نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرو، اور جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ کرو، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فیملی کے اندر دیکھ لیجئے، میرج جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، چند دنوں میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے، اور فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر وہی مسئلہ آ کر کے اٹک جاتا ہے کہ یار یہ اپنا قریبی ہے، اس کی بچی ہے، اگر کچھ بولیں گے تو خراب لگے گا، اس کا بیٹا ہے اپنا قریبی ہے، کچھ بولیں گے تو خراب لگے گا، کسی کے دوسرے مسائل پیدا ہو گئے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم کے اندر خون ریزی بڑھ جایا کرتی ہے، قتل و غارت گری بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی فیصلہ کرنا ہو حق پر، ناحق فیصلہ قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بات مجھے کرنی تھی، جس کے لیے میں یہ حدیث لے کر کے آیا ہوں، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن غالب آ رہا ہے، ہم مغلوب ہو رہے ہیں، دشمنوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں، ہماری پوزیشن دنیا کے اندر ایک کمزور ترین قوم کی حیثیت سے ہے، اور جو جب جہاں چاہے ہمیں پیروں تلے مسلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں تو مسلمان بالکل بے قصور ہیں اور کہیں مسلمان کسی حد تک قصوروار بھی ہیں، کہیں مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے حق پر ہونے کی وجہ سے کہ یہ حق پر ہیں مسلمان، لیکن ان کو دبایا جائے، کچلا جائے، مارا جائے، زمینوں پہ قبضہ کیا جائے، اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسا کہ آپ غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کہیں مسئلہ ایسا ہے کہ خود مسلمان اپنے کرتوت کی وجہ سے پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے اور ان پر دشمن غالب آ رہا ہے۔ وہ پانچویں وجہ جسے بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جسے فرمایا گیا کہ جس کی وجہ سے دشمن جو ہے غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ مسلط کر دیتا ہے دشمنوں کو۔ فرمایا گیا اللہ سلط کا لفظ آیا ہے، اور جو قوم وعدہ خلافی کرے، جو قوم عہد شکنی کرے، وعدہ خلافی کرے، اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر بھی وعدہ خلافی ہوگی اس قوم پر اللہ عز و جل دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ذرا دیکھیں پیمنٹ کے بارے میں، قرض لیتے ہیں تو دینے کے بارے میں، آنے کی بات کرتے ہیں تو آنے کے بارے میں، جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں وعدے کے بہت کم پابند مسلمان نظر آتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اس پر تفصیلی احادیث موجود ہیں، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے بہت سارے نمونے آپ کو ملیں گے، اور خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ میں، اولیاء کاملین علیہم الرضوان کی حیات طیبہ میں اس کے نمونے ملیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ دشمن اس پر غالب نہ آئے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ دشمن اس پر مسلط نہ ہو، تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ وعدہ خلافی سے بچے، وہ جب وعدہ کرے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، عہد شکنی سے بچے، ورنہ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر ہمارے لیے عروج کسی اعتبار سے بھی ممکن نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کیا ان گناہوں کی بنیاد پر اس طریقے سے معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان گناہوں میں تعزیر ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح دواؤں اور غذاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، سر کا درد ہے آپ نے کوئی ٹیبلٹ لے لی، اس دوا کی تاثیر یہ ہوئی کہ آپ کے سر کا درد چلا گیا۔ آپ کو چکر آ رہے تھے، آپ نے کھانا کھا لیا، غذا کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کی کمزوری دور ہو گئی۔ تو جس طرح دوا کی تاثیر ہوتی ہے، غذا کی تاثیر ہوتی ہے، ایسے ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عمل کی تاثیر ہوتی ہے۔